تو چونکہ سورۃ الکہف میں ہم نے دین کی آزمائش، مال کی آزمائش، علم کی آزمائش اور پھر اس کے بعد اقتدار کی آزمائش کے بارے میں اب پڑھ رہے ہیں ہم. یہ ساری چیزیں انسان کا امتحان ہے. اور امتحان کیا ہے کہ جب دین پر کوئی امتحان آئے تو کیا کرو؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی دنیا قربان کر دو. اگر مال کی وجہ سے کوئی امتحان ہو تو کیا کرو؟ مال کو سہارا نہ سمجھو، اسے استعمال کرو، لیکن اسے فخر اور غرور کا ذریعہ نہ بناؤ. سہارا اللہ ہی کی ذات کو سمجھو. اور اگر اللہ علم دے تو کبھی علم کے تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور علم کو بھی صرف انفارمیشن کا حصول مت سمجھو، بلکہ اس کی اپلیکیشن اور اس کے ذریعے وزڈم اس تک پہنچو. صرف علم کے ذریعے صرف چیزوں کی ظاہریت کو سمجھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں ان تک پہنچنا، ان کی معرفت حاصل کرنا، یہ بھی مقصود ہے، مطلوب ہے. اور اسی طرح اقتدار اپنی جگہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اس کا استعمال کہ جس کے پاس اقتدار ہے اور جس کے پاس قوت ہے وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، یہ اصل کوشچن. تو ذوالقرنین کی شخصیت سے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ فتنہ جاہ جو ہے، یا اقتدار کا جو فتنہ ہے، یا قوت کا جو اتھارٹی کا جو فتنہ ہے، اس میں ایک ایسے شخص کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور ذوالقرنین نے کیا کیا؟ ذوالقرنین کی پرسنالٹی میں جو سب سے زیادہ شائننگ فیکٹر ہے، یا جو بہت زبردست طریقے سے سامنے نظر آتا ہے اور بار بار جس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے، کہ اس نے اسباب کو اختیار کیا اور ان اسباب کے ذریعے دنیا میں خیر و بھلائی کو عام کیا. تو پھر سے اس آیت کو دیکھیے غور سے. انا مکننا لہ فی الارض، اقتدار اللہ ہی دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے زمین میں اقتدار دیتا ہے. اور صرف اقتدار نہیں تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. اب اس نے اسباب اختیار کیے، اسباب استعمال کیے، تو کیا کیا؟ حتی، یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچ گیا کہاں؟ مغرب الشمس، سورج غروب ہونے کی جگہ. مغرب الشمس، مغرب کہتے ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور شمس سورج. وجدہا تغرب، پایا اس کو کہ غروب ہو رہا ہے. فی عین، ایک چشمے میں. حمئۃ، سیاہ، دلدل، سیاہ چشمے میں، یعنی جس کے اندر کیچڑ تھا، دلدل والا تھا. حمئۃ کا لفظ جو ہے حمأۃ سے ہے، بدبودار کیچڑ کے لیے آتا ہے. انسان کی تخلیق کے مراحل میں بھی یہ لفظ آتا ہے. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. تو ذوالقرنین نے اپنی ایک مہم کا آغاز کیا. چونکہ پہلے عرض کیا ہے کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا، تو غالباً اس نے ایران کے مغرب میں اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا اور ایشیا مائنر تک پہنچ گیا، جہاں ایجین سی تھا اور اس کا پانی چونکہ سیاہ تھا، یعنی بلیک سی. تو اس میں چمکتا سورج جب غروب ہو رہا تھا تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پانی کے اندر جا رہا ہے. اور یہ مشاہدہ کوئی بھی کر سکتا ہے. کسی بھی جگہ آپ اگر پانی کے کنارے کھڑے ہوں، کسی بھی سمندر کے کنارے، جب شام ہو، سورج غروب ہو، تو یوں لگتا ہے جیسے وہ جو سورج کا گولا ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ پانی کے اندر جا رہا ہے. اور اگر پانی کا رنگ سیاہ ہو تو وہ بالکل اور بھی زیادہ اس کا جو ڈفرنس ہے وہ محسوس ہوتا ہے، یعنی کنٹراسٹ معلوم ہوتا ہے اس کا. تو وہ مغربی سمت ملک پہ ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں ایک طرح سے آخری آبادی تھی، یعنی خشکی کی حد تھی، اور وہاں گدلے پانی کا چشمہ تھا یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہو رہا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سورج پانی کے اندر ڈوب رہا ہے.
اسی کیفیت کو یہاں بیان کیا گیا ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمئۃ ووجد عندها قوما، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا، وہاں اسے ایک قوم ملی، کچھ لوگ ملے. قلنا، ہم نے کہا، ہم سے مراد یہاں کون ہے؟ اللہ تعالی. کیسے کہا ہوگا؟ کیا وہ نبی تھے جن سے براہ راست خطاب کیا ہوگا؟ دل میں بات ڈالی. وحی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ خفیہ اشارہ، دل میں بات ڈال دینا. جیسے موسیٰ کے دل میں بات ڈالی گئی تھی، وہ نبی نہیں تھی. حضرت مریم کے دل میں بات ڈالی گئی تھی، وہ بھی نبی نہیں تھی. جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے مکھی کی طرح وحی کی. لفظی معنی ہے یہاں وحی کا، اصطلاحی نہیں. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالا یا اس کے دل میں ڈالا. قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا او ذو القرنین، اما خواہ ان تعذب، کہ تو عذاب دے، یعنی ان کو سزا دے، ان کو قتل کر دے یا قید کر لے یا ان سے فدیہ لے. و اما، اور خواہ ان تتخذ، کہ تو بنا لے، فیہم، ان میں، حسنا، بھلائی، یعنی ان کے اندر کوئی بھلائی رکھ دے، ان پر احسان کر دے. چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو ان پر احسان کر. فری ہینڈ. اب آپ دیکھیں کہ دور دراز سے ایک بادشاہ لاؤ لشکر سمیت سارے علاقے فتح کرتا کرتا خشکی کی حد کو پہنچ گیا، اور وہاں جو قوم ملی اس کو بھی ایک طرح سے اپنا اس نے غلام بنا لیا ہوگا یا وہ علاقہ بھی فتح کر لیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کہا کہ چاہو تو تم ان کو سزا دو اور چاہو تو ان پر احسان کرو. یہ کیا تھا ان کے لیے؟ یہ بات امتحان تھی کہ جب اللہ کسی کو اختیار دے، کسی پر اقتدار دے، قوت دے، غلبہ دے، اتھارٹی دے، تو یہ اتھارٹی اس کے حق میں کیا ہوتی ہے؟ امتحان، آزمائش، کہ اب یہ کرتا کیا ہے. جیسے پیچھے بات ہوئی نا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے انکار کرے. اسی طرح ہر صاحب دولت، صاحب علم، صاحب اقتدار کے پاس اختیار ہوتا ہے. چاہے تو دولت کو اچھے کاموں میں لگائے، چاہے تو برے کاموں میں، چاہے تو علم پر عمل کرے اور چاہے تو علم حاصل کر کے بھلا دے اور اس کو گنوا دے. چاہے تو اقتدار حاصل کر کے لوگوں کے ساتھ احسان کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے لیے بھلائی کے کام کرے، اور چاہے تو وہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اور ان کا خوب خون نچوڑے. اور یہ دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں جن کا علم، مال اور اقتدار کے بارے میں دو میں سے ایک رویہ ہوتا ہے. جس طرح ہر انسان کا بحیثیت انسان امتحان ہو رہا ہے، اسی طرح نعمتوں والوں کا نعمتیں پا کر عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ مال یا زیادہ علم یا زیادہ اقتدار پا کر ان کا ایک بڑا امتحان ہے. عام لوگوں کا امتحان چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس جو کچھ زیادہ ہوتا ہے ان کا امتحان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کیا کہتے ہیں. قال، اس نے کہا، اما من ظلم، لیکن جو ظلم کرے گا. ظلم سے مراد شرک بھی ہو سکتا ہے اور فساد، برائی، غلط کام. فسوف نعذبہ، پس ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے، ہم اس کو سزا دیں گے. دوسرے لفظوں میں اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. کس کے ساتھ؟ ظلم کرنے والے کے ساتھ، مفسد کے ساتھ. ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف. یعنی دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، پھر جب رب کے پاس جائے گا فیعذبہ، پھر وہ عذاب دے گا اس کو عذابا نکرا،
سخت عذاب، شدید عذاب. دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. یہاں دو پہلو سامنے آتے ہیں، ایک ذوالقرنین کے حوالے سے اور ایک لوگوں کے حوالے سے. ذوالقرنین کا یہ عدل و انصاف تھا کہ اس نے کہا جو غلط کام کرے گا، برے کام کرے گا، اس سے تو سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، اور اگلی آیت میں کہتا ہے کہ جو اچھا کرے گا اس کے ساتھ ہم بھی اچھا کریں گے. انصاف کی بات ہے. دوسرا پہلو ہے لوگوں کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں میں جو لوگ ظلم کریں، شرک کریں، کفر کریں، دنیا میں سزا پانے کے باوجود آخرت کی سزا کم نہیں ہوگی ان کی. کیونکہ یہ کہا اما من ظلم فسوف نعذبہ، یہ کون سا عذاب ہے؟ دنیا کا عذاب. یہاں ان کو سزا دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، آگے جا کر اور بھی شدید عذاب. اس کے برعکس مومن پر اگر کوئی تکلیف آتی، کوئی بیماری آتی، کوئی دکھ تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا میں ہی اس کے گناہوں کا ایک طرح سے کفارہ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس سے صرف نظر کیا جاتا ہے اور اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن دنیاوی عقوبات کافر کو پاک نہیں کرتی. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور لیکن جو ایمان لایا اور اس نے عمل صالح کیے، ایمان پھر شرط ہے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، پس اس کے لیے جزا ہے، بدلہ ہے، بہترین، اچھا، حسنہ. یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ صرف عام بدلہ نہیں، عام اچھائی نہیں. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا ہے اور زیادہ بھی. تو حسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے. اور یہاں پر حسنہ سے مراد جنت ہے. جو اچھا کام کرے گا اس کو جنت ملے گی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے اپنے حکم میں سے آسان، یعنی ہم اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ جب اس نے سزا کی بات کی تو پہلے دنیا کی سزا اور پھر آخرت کی سزا. جب جزا کی بات کی تو پہلے آخرت کی جزا اور پھر دنیا کی جزا. کیونکہ مومن کے نزدیک آخرت کی جزا، آخرت کا بدلہ دنیا کے بدلے سے زیادہ مقدم ہوتا ہے، یا اس بدلے پر مقدم ہوتا ہے. اس کی ترجیح کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے. لیکن آخرت اچھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. دنیا میں بھی ملے گا. دنیا میں بھی اللہ تعالی بھلا کرنے والوں کے لیے دوسروں کے دل میں نرمی ڈال دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے دونوں آیتوں کا کمپیرزن، اور اس سے ذوالقرنین کی شخصیت سامنے آتی ہے. اور یہی کسی بھی حاکم، کسی بھی شخص کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. جس کو بھی اللہ اقتدار دے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ کسی کیپیسٹی میں کوئی بھی اتھارٹی دے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ دونوں طریقے اختیار کرے. کیونکہ کسی بھی بادشاہ کا یا کسی بھی حکمران کا صرف سختی کرنا لوگوں کی اصلاح نہیں کرتا. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ دونوں ہونے چاہیے. جو اچھا کرے اس کو بونس ملنا چاہیے، اور جو غلط کام کرے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. اور یہی معتدل رویہ ہے. اگر چور ڈاکو کو بھی معاف کر دیا جائے اور پوچھا نہ جائے تو وہ دوبارہ پھر چوری کرے گا. لیکن اس کے برعکس اگر اس کو وہ سزا دی جائے جس کا وہ مستحق ہے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ وہ آئندہ جرأت نہیں کرے گا اور سوسائٹی میں امن و امان قائم ہوگا، بلکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کا بھی حوصلہ ٹوٹے گا. اسی طرح جب کسی کو اچھے کام کا اچھا بدلہ دیا جاتا ہے، جزا دی جاتی ہے، تو اس سے اور اچھا کرنے والوں کو اچھائی کی رغبت ملتی. تو اس میں تمام حکمرانوں کے لیے بہترین سبق ہے. پھر کیا کیا اس نے؟ ثم اتبع سببا،
اب اس نے یہیں تک بس نہیں کیا کہ بس ہو گیا کافی کام، مغرب کی طرف چلے گئے، کام ہو گیا، اب اتنا اقتدار مل گیا، کیونکہ اس کو صرف اقتدار نہیں بڑھانا تھا، اسے دنیا میں عدل قائم کرنا تھا، اسے مفسدوں سے بھی نبٹنا تھا اور اچھا کام کرنے والوں کو بھی اپریشیٹ کرنا تھا، ان کی بھی قدر کرنی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اسباب اختیار کیے، مسلسل کام، کیپ اسٹرائیونگ، آگے بڑھتے رہو، دنیا میں جتنے بھی دن جیو کچھ کرتے رہو۔ اگر اللہ نے کوئی بھی صلاحیت دی ہے تو ایسی عاجزی اور مسکینی سے کام نہ لو کہ اب اتنا کر لیا کافی ہے، یہ اب ریٹائرمنٹ کیے جائے، اب فارغ ہو جائیں، نہیں، جب تک جان میں جان ہے اور جب تک کر سکتے ہو کرتے رہو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا عزم، ان کا ڈٹرمنیشن، اور دوسری طرف ذوالقرنین کا عزم، یہ دونوں ہی قابل تعریف ہیں اور قابل تقلید ہیں، کیونکہ جو شخص ارادہ کرتا ہے نا وہ کر بھی گزرتا ہے، اور جس کا ارادہ کمزور ہوتا ہے اس کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا۔ ارادے کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، کوئی نعم البدل نہیں، اگر آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا کسی کام کا تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے اسباب اختیار کیے۔ اب اس نے ایک دوسری ایکسپیڈیشن شروع کی جو مشرق کی طرف تھی،